نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ جس طرح تمام دوستانوں احبابنوں اس بات کا علم ہوا اور لوگ خصوصی طور پہ اہل حدیث، اہل توحید، اہل سنت جڑے لوگ نے انہوں دی بڑی دل آزاری ہوئی ہے اور سن کے پریشان ہوئے نے کہ ایک مبلغ اسلام نو اور مقبول زمانہ اور الحمدللہ مقبول دنیا جو کہ الحمدللہ مولانا محمد ناصر مدنی صاحب اللہ دی توفیق دے نال ایک اسلام دے بہت بڑے مبلغ اور ساڑے مسلک دے عظیم ترجمان نے اور الحمدللہ زندہ دل انسان نے اور بڑے قدردان نے اور اللہ دے فضل و کرم دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک دے غلام نے اور اچھی طرح احباب اس بات نو جان دے نے کہ عظمت ماں نو جس طرح انہوں نے بیان الحمدللہ فرمایا ہے اور یہ اتنا بڑا ایک عظیم الشان عنوان ہے کہ جس عنوان نو اس تو پہلا اس انداز دے نال کسے مسلک دے خطیب نو یہ بیان دی جرت نہیں ہوئی اور توفیق نہیں ہوئی جس طرح اللہ کریم نے مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نو یہ توفیق عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بات نو سچ سمجھا ہے اس بات نو الحمدللہ برسر عام بیان کیتا ہے، ممبر تے بیان کیتا ہے، سٹیج تے بیان کیتا ہے اور اجتماع دے اندر بیان کیتا ہے اور ہر مقام تے بلکہ بیان کیتا ہے۔ اگر کسی دربار تے کسی نے سدیا ہے یا کسی اکٹھ تے کسی نے سدیا ہے اور کسی بھی مجلس اور محفل دے اندر کسی نے بلایا ہے تو اسلام دی گل کیتی اور اسلام تے آنچ نہیں آن دیتی اور جیڑی شے ضروری ہے وہ انہوں نے بیان فرمائی ہے اور جیڑی چیز مجبوری ہے کہ کوئی حق سنان واسطے حق دی دعوت پہنچان واسطے بعض چیزیں ایسی ہوندیاں نے جیڑیاں چیزاں مجبوری ہوندیاں نے کہ لوگاں نو جگان واسطے جگا کے متوجہ کرن لئی حق سنان لئی انہاں نو تیار کرنا یہ چیزاں نو الحمدللہ اللہ دی توفیق نال انہاں نے اپنایا۔ بات یہ وے کہ اس طرح دے خطیب اور اس طرح دے واعظ اور مبلغ اور مقرر صدیاں بعد پیدا ہوندے نے۔ میں تمام اہل اسلام نو گزارش اور اپیل کراں گا اور درخواست کراں گا کہ انہاں دی صحت واسطے دعا کرو، انہاں دی جرت واسطے بہادری واسطے دعا کرو اور انہاں دی عزت واسطے اللہ انہاں نو ہور عزت عطا فرمائے اور یقیناً اللہ کریم اور عزت عطا فرمان گے کیونکہ اللہ دی خاطر کوئی تکلیف آئے اور اللہ دی خاطر کوئی دکھ آئے، اللہ دی خاطر کوئی امتحان اور آزمائش آئے تو اللہ کریم اس بندے دے درجے ہور بلند فرماندے نے۔ جدوں انسان اللہ دی خاطر کوئی تکلیف اٹھاندا ہے نا تو وہ اللہ دے کھاتے پہ جاندا ہے، جنہوں اللہ کریم اپنے کھاتے پا لوے نا انہوں اللہ کریم بڑیاں عزتاں دے نال نوازدے ہیں۔ میں اس معاملے دے اندر جنہوں لوکاں نے یہ حرکت کیتی ہے اصل دے اندر انہوں نے اپنا بیڑا آپ غرق کیتا ہے اور انہوں نے اپنے آپ نو ذلیل کیتا ہے، اپنے آپ نو رسوا کیتا ہے، اپنے آپ نو برباد کیتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھن کہ اساں بہت بڑی بہادری کیتی ہے یا بہت بڑی دلیری کیتی ہے، یہ بڑی بزدل انہاں حرکت کیتی ہے اور احمقانہ حرکت کیتی ہے۔ میں اس سلسلے دے اندر حکومت اگے درخواست کراں گا اور یقیناً ہر محکمہ جڑا انہیں اس بات دا نوٹس لیا ہے تے میں تے اتوں تک یقین رکھنا کہ ساڈی فوج دے افسران بالا، ساڈی پولیس اور پولیس دے افسران بالا اور ساڈے وکلاء اور ججز صاحبان اور پروفیسر اور اپنا جتنے بھی قراء، شعراء، علماء، خطباء اور جتنے بھی محکمے نے الحمدللہ دینی، اسلامی یا سیاسی، مذہبی
ये सारिया ने बड़ा नोटिस लिया और सारिया नूं अहले ईमान नूं खसूसी तौर पर बहुत तकलीफ हुई है वाक़या जो उन्हें सुनिया। तो इस सिलसिले के अंदर मैं गुजारिश करांगा कि हुकूमत दा पूरा पूरा नोटिस लै और उन्होंने लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए ताकि कोई इस तरह की हरकत करने की जरूरत ना करे। और मैं तो ये भी कहांगा कि जेड़े उलमा खुतबा ने किसी भी मसलक का कोई खतीब है, आलिम कारी है, शायर है, मुबल्लग है या मुदर्रस है, मुनाजर है, मुहक्किक है, तो वो एक जमात का नहीं बल्कि आलम इस्लाम दे ये लोग रहनुमा होंदे ने। तो सारे उलमा का कदर भी करते हैं, जो लोग समझदार ने सियाणे ने वो कदर करते हैं अलहमदुलिल्लाह और एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। और उन्होंने अल्लाह इज्जत एहतराम करने का सिला भी बड़ा दुनिया में भी अता फरमाते हैं अल्लाह करीम और आखरत में भी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो मैं इस सिलसिले के अंदर गुजारिश करांगा कि बड़ा सख्ती के नाल नोटिस लिया जाए और उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन्होंने सजा दी जाए और उन्होंने लोगों को इस तरह जरूरत नहीं सी करनी चाहिए और इतों तक नहीं सी पहुँचना चाहिए। और इस तरह पहुँचने की जसारत जी की गई है ये कोई बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग लगती है। और अगर यदा नोटिस हो ना लिया गया या यदा सदे बाब ना किया गया तो ये मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा खाना जंगी का मसला जोड़ा वो खड़ा हो जाएगा। इस वास्ते कि मौलाना मुहम्मद नासिर मदनी साहब नूं वो एक आम आदमी ना समझण, पूरी जमात इन्हां दे नाल है और अलहमदुलिल्लाह साडा तन मन धन इन्हां तो कुर्बान है। और इस वास्ते कि अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम ने और अल्लाह रब रहमान दी तौहीद और वहदानियत का ऐलान करते हैं, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी शान बयान करते हैं और औलियाए इज़ाम और शुहदाए इस्लाम और अल्लाह के फजलो करम दे वालिदैन का मकाम बयान करते हैं और हरमैन शरीफैन की अजमत में बयान करते हैं और अलहमदुलिल्लाह जिहाद नूं बयान करते हैं और अल्लाह के फजलो करम दे नाल अल्लाह के दीन दीयां गल्लां इस्लाह माशरा और इस तरह के खिताबात इतनी थोड़ी उम्र के अंदर अल्लाह करीम ने इतना ज़्यादा काम लिया और अल्लाह ने इतनी सूझबूझ अता फरमाई है। तो मैं फिर दोबारा गुजारिश करांगा कि ये बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है कि इन्हां दे बारे जो एक कदम उठाया गया है। अल्लाह जानता है, असी तो चलो पाकिस्तान छोटा जिहा मुल्क है, इथों तक कि मक्कातुल मुकरमा, मदीनातुल मुनव्वरा, रियाज, दमाम, अलबाहा, अबहा, कसीम और जद्दा, इन्हां तमाम मुल्कों तो मतलब शहरों तो टेलीफोन आए ने और उन्होंने लोग तड़प गए ने और लोग इथों तक कि बैतुल्ला दे विच जाके दुआवां और मस्जिद नबवी दे विच जाके दुआवां और मैं देख रहा सा कि लोग जिहड़े ने रो रो के दुआवां कर रहे सन। आखिर अल्लाह करीम ने इन्हां दे दिल दे विच लोगों के दिलों च इन्हां दा प्यार पाया है। अल्लाह करीम नूं मुहब्बत है तो फिर अल्लाह करीम मखलूक दे दिल दे विच प्यार पांदे ने, जिहदे अल्लाह करीम प्यार फरमांदे ने, फिर अल्लाह फरिश्तियां नूं हुक्म फरमांदे ने, फिर अल्लाह करीम लोगों के दिलों में भी मुहब्बत पैदा फरमा देंगे, फिर लोग मुहब्बत करते हैं, मलाइका मुहब्बत करते हैं, रब्बुल आलमीन जो मुहब्बत फरमाते हैं, फिर अल्लाह जहान को आप भी मुहब्बत करवाते हैं। तो मैं बार बार दरखास्त करांगा हुकूमत अगे कि बहुत गलत होया, बहुत गलत होया और ऐसे इंसान दे नाल इहो जी मेरा मतलब जिहड़ी कार्रवाई की गई है, तकलीफ पहुँचाई गई है, दुख पहुँचाया गया है, जिहड़ा इंसान पाकिस्तान का भी हमदर्द है, हर इंसान का हमदर्द है और खसूसी तौर पर हर मुसलमान का हमदर्द और खैर खा है और इस्लाम का एक बहुत बड़ा मुबल्लग है। और मैं इस सिलसिले के अंदर कहांगा कि हुकूमत इसका मुकम्मल तौर पर नोटिस लवे कि उन्होंने गिरफ्तार किया जाए और उन्होंने करार वाकई सजा दी जाए। और अगर हुकूमत इस सिलसिले के अंदर सुस्ती तो कम लैगी तो मैं समझांगा हुकूमत वास्ते भी अच्छा नहीं होएगा कि रहमान की नाराज़गी ना आ जाए, कि अल्लाह पाक गुस्से में ना आ जान, कि अल्लाह का गज़ब ना नाज़िल हो जाए। क्यों किसी अल्लाह वाले नूं सताया जाए, किसी अल्लाह वाले नूं दुख दिता जाए तो उसका बदला रब्बुल आलमीन आप लेंदे ने। साडी ते एक अजमैश हुंदी है कि अल्लाह करीम देखना चाहते हैं मेरे बंदे दे कितने को खैर खा, मेरे बंदे नाल मेरी खातर कितना को प्यार करते हैं और मेरे बंदे वास्ते मेरी खातर कितने को लोग मुहब्बत करते हैं। साडी अजमैश हुंदी है, साडी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है
کہ ساڈی ایک مبلغ اسلام نال محبت ہے. اور میں تے الحمدللہ پھر سارے دوستاں نوں پتہ ہے. پھر میں اس دوستاں نوں میرا اس معاملے بھی پتہ ہے کہ شروع تو میں انہاں نوں نال لے کے چلیا اور الحمدللہ اس سلسلے دے اندر قدر بھی کردے نے, دعاواں بھی کردے نے اور بہت بڑے لکھاں دے اجتماع دے اندر اس چیز دا اظہار بھی کردے نے اور محبت پیار اور ادب احترام بھی کردے نے. اور انہاں نوں وہ لمحات یاد نے, وہ گھڑیاں یاد نے کہ اللہ دے دین دی خاطر میں انہاں نوں لے کے ٹریا. اور الحمدللہ پھر اللہ پاک نے انہاں کولوں بڑا کم لیا, اج اللہ قریب کم لے رہے نے. اور اگر کسی جگہ تے سچی بات کرن تے وہ سچی بات منن دی بجائے اگر کوئی غلط او دا تاثر لے یا نوٹس لے تے اے کوئی طریقے کار نہیں. اللہ پاک دی ذات کولو ڈرو تے اللہ دی ذات پاک اتنی بے نیاز اور اتنی شاہ زور ذات ہے کہ وہ مالک بڑا عظیم ہے تے اللہ دے اگے کوئی کسی دی جرت نہیں کہ اونچی ساہ بھی لے جائے تو اس مالک تو ڈرنا چاہیے. اس طرح دے لوگاں دا قدر کرو. اور دوسری بات ہے دیکھو اج ساڈے حکیم بلال صاحب شور کوٹ تو اور کیسر عباس صاحب شور کوٹ تو اور چودھری عبدالشکور صاحب شور کوٹ تو ماشاءاللہ گجراں پہنچے. کہنے لگے مولانا اسی مدنی صاحب کو ملنا چاہتے ہیں, انہوں دا پتہ لینا ہے تے اسی تاں ذرا لیٹ ہوئے ہاں کہ تانوں نال لے کے. میں کہا میں تے آپ پہنچنا سی تو میں بھی گڈی دی خرابی دی وجہ تو کچھ لیٹ ہو گیا. میں کل ہی آنا سی بلکہ پرسوں سب تو پہلے پہنچنا سی. لیکن میں انہاں دوستاں دا شکر گزار ہاں کہ میں انہاں دے نال مل کے تے میں ایک مبلغ اسلام دی ماشاءاللہ عیادت واسطے آیا. اور اللہ کریم دے کولوں میں دعا کرنا اللہ انہاں صحت دے, جرت دے, ہمت دے, طاقت دے, قوت دے. جبکہ اسی انہاں چیزاں نوں مناسب نہیں سمجھتے احتجاجی مظاہرے, حالانکہ پوری قوم احتجاج واسطے انہاں دے سلسلے دے اندر اگر سڑکاں تے نکل آئے تو میرے خیال دے مطابق عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور جتنے سیاسی لیڈر صاحبان نے انہاں دے جلوساں دی کوئی حیثیت نہ ہوئے جنی ایک مبلغ اسلام دی خاطر قوم نکلے گی. اور اس طرح ہوئے گا کہ بازار, چوک, چرستے, شہر یہ سارے مطلب کہن کے بھی بن کی گیا ہے. اس واسطے میں گزارش کراں گا کہ انہاں چیزاں نوں احتجاج دی بجائے مینوں پورا یقین ہے کہ الحمدللہ ساری حکومت جڑی ہے وہ بالکل نوٹس لے گی اور اس طرح دا نوٹس لے گی کہ انشاءاللہ الرحمن اس تو بعد کوئی بھی اس طرح دی جسارت کرن دی جرت نہیں کرے گا. اور اللہ دے فضل و کرم دے نال میں کہہ رہا کہ جیڑا بندہ دین واسطے میدان دے اندر آندا ہے یا انہوں کوئی دکھ تکلیف پہنچ دی ہے انہوں اللہ کریم بڑا شان مرتبہ مقام دے دیں. تسی دیکھ لو شہید اسلام مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ, انہوں نے تکلیف آئی مگر یزدانی صاحب نے پہلے نالوں ود کے اللہ دا دین کھل کے بیان کیتا اور اللہ نے انہوں نے شان عطا فرمایا. اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ, علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اتنے دکھ آئے کہ جیلیں جانا پیا, مقدمات بنوانے پے اور اللہ کریم نے وہ تو یزدانی شہید دی تکلیف دا دسے تو اتنا اللہ نے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے مقام دیتا. تو مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری خطیب پاکستان شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ انہوں نے تکلیفاں آئیاں, اللہ نے شان دیتا. مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہوں دی بلکہ داڑھی نو من دیتا گیا, تکلیف نہیں آئی. تے میں تے اکثر کہا کرنا کہ پہلے انہوں دی داڑھی ذرا ویرلی سی پھر بعد اللہ نے بھر کے داڑھی لے آندی اور مطلب انہاں اور جرت اور قوت نال الحمدللہ اللہ دا دین سنایا, مسلک سنایا. تو اے چیزاں علماء نو تکلیف آندیاں. مولانا ثناء اللہ امرتسری شیخ الاسلام شیر پنجاب مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنے والوں مار دیتا گیا, ٹوکیاں دے وار کیتے گئے لیکن اللہ نے انہوں نے بچا لیا, اللہ نے انہوں دی حفاظت فرمائی. تو میں انہاں دی جرت نو سلام کرنا اور انہاں واسطے میری دعا ہے اللہ انہاں دی دنیا آخرت بہتر کرے اور اللہ انہاں نو اور جرت اور طاقت قوت عطا فرمائے. اور میں انہاں کول جڑا حاضر لیٹ ذرا ہویا اس کی میں معذرت بہت بہت چاہنا اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دی عزت دے اور اضافہ کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ناظرین, میں اپنے تمام چاہنے والوں کو پیغام دیتا ہوں. میں بے حد مشکور ہوں جن کو میں نے اسٹیجوں میں اپنی تقریروں میں اپنا روحانی باپ کہا ہوا ہے. یہ پاکستان میں
شیر پنجاب علامہ منظور احمد صاحب کو شرف حاصل ہے کہ ان کے بیٹے کے کروڑوں لوگ چاہنے والے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے وقتاً فوقتاً اعتراف کرتا رہتا ہے کہ میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، اور انہوں نے بھی مجھے ایک روحانی باپ جیسی شفقت دی ہے۔ جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی تب بھی میں ان کی گاڑی میں سفر کر کے تو اس نام تک پہنچا ہوں۔ یہ ہر سٹیج پہ میرے لیے ایک میری غیر موجودگی میں بھی دیوار ثابت ہوئے کہ میرے سے گزر کر ہی میرے بیٹے تک تم نے جانا ہے، اور لوگوں کو پیغام دیا میرے اپنوں میں بھی اور بگانوں میں بھی کہ ناصر مدنی اکیلا نہیں ہے۔ حضرت آج قوم تھوڑی سی مایوس بھی ہے، تو ہم ریکویسٹ کریں گے تھوڑا سا خوشی سے، ہاں دلیری کے ساتھ تھوڑا سا نہیں جو موقع وہ نہیں جو کہہ رہے ہیں وہ علامہ منظور احمد صاحب پاکستان میں پوری دنیا میں ایک بہت پرانی آواز ہے، جن کی آواز ہر سانے پہ سنی گئی، اور جب حادثہ علامہ صاحب کا ہوا تو تب بھی بہت بڑی آواز ایک وہ شیر پنجاب ہی تھی۔ تو میں نے محسوس کیا ہے، مجھے ایک صحافی نے یہ سوال کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ نامور آدمی پی جاتے ہیں کہ میری عزت ہے، اور آپ نے یہ جو دلیری کی ہے وہ میں نے شیر پنجاب کے ساتھ رہ کر سیکھا کہ عزت کے ساتھ جہاں موقع ملے وہاں ٹھہرنا، جہاں آپ کے لفظوں کی عزت نہیں ہے، آپ کی شخصیت قد کی، وہاں بیٹھنا اٹھنا جینا کوئی کسی کام کا نہیں۔ اور میں ان کو اپنے گھر میں پا کر، گھر تو انہیں کا ہی ہے، یہ ان کے نام سے ہی میں نے یہ سب کچھ کمایا۔ ایک سٹیج پہ میں نے ان کو بولا کہ مجھے ٹائم لے کر دو، البتہ وہی لاہور کا یہ سٹیج تھا، ایک کینچی مسجد میں سڑک کے اوپر پروگرام تھا، تو انہوں نے بولا نہیں آپ کریں، تو انہوں نے بولا یہ میرا بیٹا کرے گا تو میں کروں گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہی لوگ مجھے مہمان خصوصی کے طور پہ آخری خطاب کے لیے جانے لگ پڑے۔ وہ باتیں میں بھول نہیں سکتا کبھی بھی، اور ان کے آنے سے میرا جو غم ہلکا ہوا ہے وہ میرا دل جمتا ہے۔ میں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا، مگر جس گروپ سے میں گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں، ان کی موجودگی میں یہ میری آنسو اس بات کی دلیل ہے کہ میرے دل میں بہت ارمان ہے ان کے بارے میں، بہت امیدیں ہیں۔ ان کو پہلے دن ہی میرے پاس ہونا چاہیے تھا، بہت بڑا میرے ان کو اپنا بازو سمجھتا ہوں، مگر آ جائیں پھر بھی میں پہلا سارا کام بلا دیا ہے، کیونکہ مجھے امید یہی ہے کہ میں ساتھ بڑا کر ان کے ساتھ بڑی باپ والا پیار لیتا۔ 23 سال سے میں اس پیار سے محروم ہوں، اور میں نے اس نام کو پانے کے لیے بہت کچھ کیا، مگر میں اپنی قات سے باہر نہیں نکلا۔ میں نے یتیموں سے، غریبوں سے وہی پیار رکھا جو مجھے لوگ غریب اور یتیم سمجھ کے کرتے تھے، اور مولانا صاحب بھی مجھے اسی نقطہ نظر سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں شیر پنجاب آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بلکہ کسی نے مولانا صاحب کو میرے بارے میں کچھ کہا بھی اور انہوں نے میرے سے بارے میں کچھ سختی میں لفظ بولے بھی ہیں، میں نے کبھی جواب نہیں دیا، اور بلکہ ان کو بولا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جھڑکی لیتا ہے، خواہ وہ گھر ہو خواہ اسٹیج ہو تو کوئی بات نہیں، بلکہ جب ان کے مسئلے کو بنے تو میں نے وہ لفظ بولا کہ یہ گاڑی بھی ان کی ہے، اور یہ گھر بھی ان کا ہے، اور یہ بیٹا بھی ان کا ہے۔ تو میں بڑا احسان مند ہوں آپ کا کہ آپ اس غم میں میرے گھر آئے ہیں، میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ صوفے یہ بیٹھک آپ کی محنتوں کا سارا نتیجہ ہے، اس پہ آپ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہوا تو آپ میرے بچوں کے دادا ہیں، آپ سے مجھے بہت امیدیں ہیں،
اللہ خیر رکھے گا انشاءاللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اس مشکل گھڑی میں جب انہوں نے مجھے بولا کہ یہاں بڑوں بڑوں کے مذہب چینج کیے ہیں ہم نے، اللہ پاک رحمت فرمائے. تو اس ٹائم مجھے بہت باتیں یاد آئیں. تو میں انشاءاللہ آپ یہ کی عقیدے کی محبت میں اللہ کی انشاءاللہ ہماری جان بھی قربان ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. میں آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ الحمدللہ عزیز سمجھتا ہوں. اللہ پاک زندگی میں برکت فرمائے، جزت ہمت میں اضافہ فرمائے. اللہ آپ کا قبول فرمائے. اور آپ کے وفد کے ساتھ جو شور کوٹ کے میرے دوست آئے، اور یہ میرے بھائی یحییٰ مہر صاحب اور آپ کا نام عدیل صاحب، یہ مولانا صاحب کے، یہ وہی سٹیج کے ساتھی ہیں جس پہلے سٹیج پہ میں ہوتا تھا، ساجد صاحب اور وے ساجد صاحب جی اور عامر یزدانی صاحب اور میرے اور نام جی میرے بھائی، اور میرے بھائی ہیں حضرت علامہ منظور احمد صاحب کے بیٹے اسامہ منظور صاحب. اور ان کو بھی میں ایک یہاں کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے ہیں. بس آپ اپنے ابو کے ساتھ گاڑی میں ایسے ہی بیٹھ جائیں جیسے لوگوں کا صفا مروہ کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا صحیح کرنے کے بغیر. آپ بھی اگر خطابت کی دنیا میں اپنے باپ کی زندگی میں بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو اس گاڑی سے جدا مت ہونا، اور اس گاڑی میں یہ دیکھ کر بیٹھنا کہ اس گاڑی میں علامہ ناصر مدنی بیٹھا، تو جس کا نام ایک ناصر مدنی تھا اور اللہ نے ایک علامہ لفظ جوڑ دیا جو کہ میں اس قابل نہیں ہوں. اور یہ علامہ منظور احمد صاحب کو لفظ جو ہے نا شیان شان ہے، مگر میں آپ کو ان کی موجودگی میں نصیحت کرتا ہوں، اس کی طرف کیمرہ کرنا ہے کہ آپ بس اس گاڑی کو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ناصر مدنی سے بھی اوپر جانا ہے تو بس اس گاڑی سے اور ان کی باتوں سے اور ان کی زندگی تجربات سے فائدہ اٹھا لیں. اور ان دوسروں دوستوں کی بھی نصیحت کرتا ہوں کہ علامہ صاحب مولانا منظور صاحب اپنی سخاوت میں بھی آپ ہیں، اور خود چھوٹے سے بنگلے میں رہ کر بادشاہوں کا بھی دل کیا ہے ان کے آگے میں نے یہ بھی دیکھا ہے. اور ان کے ساتھ رہ کر انسان غریب پرور بھی بنتا ہے، اور خود اپنی پاکٹ میں کچھ رہے نہ رہے مگر ان کے ساتھ رہنے والوں کی جیبوں میں کبھی خالی و سفر نہیں کرتا. اصلاح نفس. اور سب سے زیادہ تزکیہ نفس یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے دشمن کی کوئی بات گاڑی میں بیٹھ کے کرے تو کہتے چلو یار چھوڑو تم اپنی باتیں کرو ہی. اور اکثر میں نے سفر میں ان کو ذکر کرتے دیکھا ہے، اور میں نے بھی ان کے پاس سے یہ لفظ سیکھ کر جو آج تک وظیفے کیے ہیں، اور اللہ نے وہ مجھے وظائف کی دنیا میں بھی کامیابی دی ہے. جی روک لو کلپ دوبارہ والے پیغام دواں گا کہ عزت مآب میرے روحانی والد محترم علامہ منظور احمد صاحب کہ میری پہچان ہے، میں انہوں نے اپنی پہچان کہنا ہے. اور بلکہ مینوں فخر ہوندا ہے جدوں کتے ناکے تے روک کے کہندے نے میں انہاں دے استاد ہاں، اور مینوں پولیس والے کئی دفعہ صاحب ہی دیندے نے، کہندے نے او جدی تو پتری ہے او تیرا اج استاد گزریا ہے ماشاءاللہ. تے مینوں اس لیے لڈو پھٹدے نے میرے، اور میں خوش ہو جانا اور ہس پیندے نے، کہندے نے جی تسی ہس کو پے. تے میں کہ یار میں جڈا مرضی بن جا میں رہنی پتری ہے. تو یہ کڈا بڑا اعزاز ہے میرے واسطے لفظ کہ علامہ منظور احمد صاحب دے منہ نکلے لفظ میرے بارے لوکاں نے جوڑ دیتے اور وہ تاریخ بن گئے، اور وہ لفظ میں ساری زندگی مولانا صاحب دے پڑھا نہیں سکدا. اور جیڑی میں گڈی چ بہن والی گل ہے وہ ساری زندگی میری گڈی کی کار کی میرے کو جہاز بھی آ جائے تو وہ مولانا منظور صاحب دا ہے، کیونکہ اس گڈی چ بیٹھ کے سب کچھ جڑا ہے نا اللہ نے مینوں نام بھی دیتا ہے.